ہماری گفتگو سورہ البقرہ میں ہے اور گفتگو پہنچی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 پہ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ مصنف رزق کی جو ہے وہ تفسیر کر رہے ہیں کہ مما رزقناہم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ مال کو بھی شامل ہے، کہ جو ہم نے مال و دولت دی، پیسہ دیا، اس کو بھی شامل ہے، لیکن مال کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو رزق کہلاتی ہیں، جنہیں عام طور پہ لوگ رزق نہیں سمجھتے۔ ان میں سے کیا ہے؟ انسان کا جسم کا سلامت ہونا، انسان کے پاس طاقت ہونا، انسان کی عزت ہونا، ٹھیک ہے، یہ بھی رزق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے پاس علم ہونا، انسان کے پاس ایک اچھی صلاحیت ہونا، محنت کا شوق ہونا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اللہ کے رزق ہیں عطا کردہ۔ تو اس اس کے ایک ایسے رزق ہیں کہ جو انسان بعض کا تو خود حاصل بھی نہیں کر سکتا، چاہے جتنا پیسہ خرچ کرے، جس میں سے کیا ہے؟ انسان کے سلیم بدن کا سالم پیدا ہو جانا، یعنی جو بدن جس کا سالم پیدا نہیں ہوتا، معذور لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہے جتنا بھی خرچ کر لیں، وہ جو بدن کی صحت اور بدن کی سلامتی والا رزق ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک رزق ہے عزت ہے، ٹھیک ہے۔ اب عزت بھی کیا ہے؟ پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اسی طریقے سے علم ہے، علم بھی کیا ہے؟ پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ اور اسی وجہ سے علم کے بارے میں جناب کمیل کو مولوی السلام کیا فرماتے تھے کہ مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے، لیکن علم جو ہے وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، علم تمہاری عزت کیا بناتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا رزق ہیں، یعنی انسان کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ انسان ان چیزوں کو رزق کے طور پہ سمجھے، دیکھے، اور پھر اس کے اوپر کیا شکر کی کیفیت پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ انسان فقط کس کو دیکھتا ہے؟ یہ پیسہ زیادہ نہیں ہے۔ اب پیسہ زیادہ نہ ہونے کے بعد وہ اپنی صحت کو بھی بھول جاتا ہے، اپنی جو ہے وہ عزت کو بھی بھول جاتا ہے، ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ فقط اس کا ذہن رزق جب لفظ آتا ہے تو کہاں پہ اس کا ذہن چلا جاتا ہے؟ پیسے کی طرف چلا جاتا ہے، باقی چیزوں کو اس رزق سمجھتے ہی نہیں ہے۔ جب باقی کو رزق سمجھتا ہی نہیں ہے تو لہٰذا پیسہ زیادہ ملتا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے کہ بڑا جی شکر ہے، بڑا کرم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پیسہ نہ ملے تو پھر اس کے دل سے یہ آواز نہیں آتی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ظاہری طور پہ تو کہہ دیتا ہے جی بڑا اللہ کا کرم ہے، اندر اندر جو ہے نا وہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ اللہ کا کرم ہے۔ تو یہ جب انسان اس حالت میں آتا ہے نا کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یعنی اس کا دل سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اللہ نے تو میرے اوپر بڑی نعمتیں نازل کی ہیں، میں تو بڑا جو ہے نا وہ اللہ کا محبوب ہوں اور اللہ نے اتنی نعمتیں میرے اوپر نازل کی ہیں، تو یہ کیفیت انسان کی کیا بنتی ہے؟ شکر کی کیفیت بنتی ہے۔ جب انسان کی شکر کی کیفیت بنتی ہے تو پھر انسان کا ذہن کس کے اوپر آتا ہے؟ اطمینان کے اوپر آتا ہے۔ جب انسان کا ذہن اطمینان کے اوپر آتا ہے تو پھر اس اطمینان کی وجہ سے وہ انسان کیا ہے؟ کسی بھی فیلڈ میں ترقی کر سکتا ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، کیا ہے مختلف کمپنیوں میں کام کرنا ہو، اپنا علم کا رستہ ہو، تحقیق کا ہو، کیونکہ پہلے مرحلے پہ اطمینان ہے۔ تو اطمینان جڑا ہوا ہے شکر کے ساتھ، شکر جڑا ہوا ہے کہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ میرے پاس ہے کیا چیز، مجھے کیا کیا رزق دیا جا رہا ہے۔ تو ٹینشن کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ شکر کے اوپر نہیں آتا، شکر کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی اندر۔ اور شکر کی کیفیت پیدا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ انسان رزق فقط کسے سمجھتا ہے؟ مال و دولت کو سمجھتا ہے۔ تو اگر انسان باقی چیزوں کو بھی رزق سمجھنے لگ جائے تو پھر اس کی شکر کی کیفیت الگ طرح سے بن جاتی ہے، پھر وہ ایک اطمینان کی کیفیت میں آ جاتا ہے، وہ ہر حالت میں اس کا دل راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا مما رزقناہم کیا مطلب کیا کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا، یعنی صاحبان تقوی کو رزق دیا۔ اب صاحبان تقوی کو جو رزق دیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے بھی متقی بیچارے تو کیا ہوتے ہیں؟ کچھ ہوتی نہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی پہلی صفت تو کیا بیان کی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اوقات کے اندر، اور دوسری صفت کیا بیان کی کہ مما رزقناہم کہ جو ہم نے انہیں رزق دے رکھا ہے نا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ متقی کیا کہیں گے؟ یہ بڑا رزق دے رکھا ہے، ہم کیا خرچ کریں جی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر تفسیر کیا آئے گی کہ بھی رزق کو آپ فقط مال میں کیوں منحصر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا مما رزقناہم کا مصنف کیا ترجمہ کریں گے؟ جو درست ترجمہ ہے کہ من الاموال ہے، کہ یہ رزق کیا ہے؟ اموال میں سے ہو سکتا ہے، من بیانیہ کر رہے ہیں، والقوا، قوا کیا؟ قوت کی جمع قوات ہے، جو انسان کے پاس طاقتیں ہیں، والابدان اور انسان کے جو بدن ہیں، والجاہ، جاہ کسے کہتے ہیں؟ عزت و جاہ، مقام، انسان کی عزت اور مقام ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہے، والعلم، اسی طریقے سے اس کے پاس علم ہے۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ رزق ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی یہ جو ہم نے اسے رزق دیا ہے، اس رزق کے اندر سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
یعنی اپنے جسم کی طاقت ہے تو اپنے جسم کی طاقت کو خرچ کرتے ہیں. کہاں پہ خرچ کرتے ہیں؟ علم کے اصول کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے، عبادت کے لیے. ٹھیک ہے، بدن کی صحت ہے تو اس بدن کی صحت کو خرچ کرتے ہیں، بچا کے نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ قرآن مجید کے 4 سپارے کے شروع میں کیا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم بر یعنی کوئی بھی اچھائی تم نہیں پا سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو یہاں پہ سب سے جو بڑی بر ہے روایات کے مطابق وہ انسان کے علم اور معرفت ہے. ٹھیک ہے، علم اور معرفت سے تو بڑھ کے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس علم اور معرفت کے لیے ہمیں کیا ہے؟ خرچ کرنا پڑتا ہے. کس کو خرچ کرنا پڑتا ہے؟ جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے. سب سے زیادہ محبت کیا ہے ہمیں؟ ہماری کس چیز سے ہے؟ صحت سے ہے. ہاں صحت سے ہے، نیند سے ہے. ہاں نیند کہتے ہیں صبح کے بعد، صبح نماز فجر کے بعد جو نیند ہے، سب سے بڑی محبت یہ ہے. سب سے بڑی محبت کس چیز سے ہے؟ گپ شپ سے ہے. سب سے بڑی محبت کیا ہے؟ آسانی سے ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اگر علم حاصل کرنا ہے جو بر کا اتم ترین مصداق ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ خرچ کرنی پڑیں گی چیزیں. کیا مطلب؟ یعنی ہمیں اپنے آرام کو خرچ کرنا پڑے گا، اپنی نیند کو خرچ کرنا پڑے گا، ہمارے جسم میں تھوڑا درد ہوگا، آنکھوں میں درد ہوگا. یعنی صحت کو خرچ کرنا یہی ہوتا ہے نا. تو یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ متقین کی یہ صفت ہے کہ جو بھی ہم نے انہیں عطا کیا ہے، حتیٰ کہ ان کو جو صحت عطا کی ہے، اس صحت کو بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اہل بیت علیہ السلام کی نسبت سے کیا ہے کہ جب وہ عبادت میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کے پاؤں کے اوپر کیا پڑ جاتے تھے؟ ورم پڑ جاتے تھے باقاعدہ، یعنی پاؤں کا سوج جانا زیادہ کھڑے ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ہمیں تھوڑا سا کھڑا ہو، تھوڑا سا ٹانگوں میں درد ہو، ہم کہتے ہیں صحت کہیں خراب نہ ہو جائے، چلو جی بیٹھو جی ریسٹ کر لیتے ہیں تھوڑا. ٹھیک ہے، تھوڑی یعنی نیند ہماری خراب ہو جائے، ہمیں فکر لگ جاتی ہے کہ کہیں جو ہے نا صحت ہی خراب نہ ہو جائے، یعنی زندگی تھوڑی نہ ہو جائے کہیں پہ. جبکہ متقین کی ایک اور صفت بھی آگے جا کے بیان ہوگی کہ ان کے جو راتوں کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جو جسم ہے ان کے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک رات کا ایک پہر ہوتا ہے جسے ثلث کہتے ہیں، 1/3 رات کا حصہ. وہ پھر قیام کی حالت میں آ جاتے ہیں. قیام کی حالت میں کیا کھڑے ہو جاتے ہیں بارگاہ الہی میں. یہ بھی متقین کی صفتیں ہیں. ان کے بارے میں پیغمبر اسلام کیا فرماتے تھے کہ یہ راتوں کو جاگنے والے ہیں اور دن کے شیر ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہے وہ؟ سحور باللیل اور اسود بالنہار. دن یعنی راتوں کو جاگنے والے اور دنوں کے شیر. ٹھیک ہے، رات کو جاگ کے دن کو بندہ شیر کیسے بن سکتا ہے؟ جبکہ اگر وہ تب بن سکتا ہے کہ جب اس کی ٹینشن اپنا جسم نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر اس کی ٹینشن جسم بنی ہوئی ہے کہ بھئی مجھے نیند آ رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، بڑا مسئلہ بن رہا ہے، پھر تو جناب وہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس کا ہم و غم کیا ہو؟ اپنی چیزیں ہوں کہ مجھے علم اور معرفت کی طرف جانا ہے، تو پھر اس کو اس بات کی ٹینشن نہیں ہوتی. وہ رات کو 4 گھنٹے سویا، 3 گھنٹے سویا، پھر بھی وہ اپنے علم کی والی دنیا میں فریش ہو جائے گا، بالکل فریش اوکے رہے گا اپنے جتنے بھی اہداف میں. اور یہ دیگر دنیاوی علوم لوگ بھی ایسے ہم دیکھتے ہیں جو بزنس اور کاروبار لوگ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو ڈبل ڈبل ڈیوٹیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی راتوں کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے اتنا سوتے ہیں اور بالکل فریش ہوتے ہیں. کاروبار کرنا، ڈیلنگ کرنی، یہ کرنا، بڑے بھائی چست ہیں. کیوں؟ بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے نا کہ بڑا پیسہ آ رہا ہے جی، یہ ہو رہا ہے. اس خوشی کی وجہ سے ان کی نیندیں اڑی ہوتی ہیں اور ڈبل ڈبل سیلری ان کو مل رہی ہوتی ہے، تو وہ کون بندہ خوش نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے جو صاحبان تقوی ہیں، جب ان کو خوشی کس بات کی ہوتی ہے کہ ہمیں توفیق مل رہی ہے، ہم علم اور معرفت میں بڑھ رہے ہیں، اللہ کے قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر ان کو بھی یہ چیزیں ٹینشن نہیں دیتی. ٹھیک ہے، کہ مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، یا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. پھر نہ بھوک کا پتہ ہوتا ہے، نہ نیند کا پتہ ہوتا ہے. وہ ایک انسان ہدف کے اوپر کیا چل پڑتا ہے. تو بہرحال یہ کیا ہو گیا کہ اس رزق کو کیا خرچ کرنا انسان سیکھے. انسان سیکھے کہ اگر میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے، تو مجھے تھکاوٹ کرنی ہے بھائی. کیا اس میں باقی چیز کیا ہے؟ جیسے تھکاوٹ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں فوراً ریسٹ کرو بھائی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی صحت کو خرچ نہ کرنے کا احاطہ کیا ہوا ہے کہ کبھی بھی جو ہے نا اپنے جسم کو تعلیم کے لیے نہیں تھکانا بھائی. موبائل پہ کوئی چیزیں دیکھتے رہیں، اس کے لیے چاہے تھک جائیں، ہاتھ سن ہو جائیں، ٹھیک ہے، آنکھوں میں درد ہو جائے، وہ ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، 3 4 گھنٹے میں ہم بیٹھ جائیں گے، اس میں تھکاوٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن مطالعے کے لیے 15 منٹ مطالعہ کریں گے، سر میں درد شروع، ہم کہتے ہیں یار یہ تو کہیں خراب نہ ہو جائے حالات، صحت کا بڑا مسئلہ بن رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے، کہیں آنکھیں خراب نہ ہو جائیں، جسم خراب نہ ہو جائے، کمر کو چلو جی سیدھا کرو، کہیں خراب نہ ہو جائے جی، کہیں انفیکشن نہ ہو جائے. یہ والی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی جہاں ہم نے خرچ کرنا تھا صحت کو، ادھر ہم کیا پیچھے ہٹ گئے، اور جہاں پہ صحت کو خرچ نہیں کرنا تھا وہاں پہ ہم خرچ کرتے جا رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمیں. تو لہٰذا یہ بہت ہی عمدہ معنی مصنف نے بیان کیا کہ صاحبان تقوی کی یہ صفت ہے کہ جو بھی صحت ہم نے انہیں عطا کی، جو بھی علم عطا کیا، جو بھی قوت اور طاقت عطا کی، پھر اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. لہٰذا خرچ کرنے کا مطلب فقط پیسے کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، بلکہ صحت کو خرچ کرنا یہ بھی کیا ہے؟
मुत्तकीन की सिफत है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और साहिबान तक़वा क्या हैं कि वो ईमान रखते हैं उस बात की तरफ जो आपके ऊपर आपकी तरफ नाज़िल की गई। क्या नाज़िल किया गया? मिनल कुरान व शरिया व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और उसके ऊपर भी ईमान रखते हैं जो आपसे पहले नाज़िल किया गया। वो क्या चीज़ है? तौरात, इंजील, ज़बूर व सुहफ़ इब्राहीम व साइर कुतुबिल्लाहि अल मुनज़ला। ठीक है, हज़रत इब्राहीम के सहीफ़े और अल्लाह की दीगर किताबें जो नाज़िल की गईं। ठीक है, वो कहते हैं कि अल्लाह की हम हर शरीयत पे ईमान रखते हैं कि वो सारी शरीयत और जितने भी अम्बिया थे वो अल्लाह की तरफ से थे। हम ये नहीं कहते कि उन नबियों ने अपनी तरफ से चीज़ें बनाई और अल्लाह ने उन्हें नहीं अता की थी। ये ईमान रखने का मतलब है। व बिल आखिरत हम यूक़िनून, और वो जो लोग हैं आखिरत के ऊपर यकीन रखने वाले हैं। अब यहाँ पे मुसन्निफ़ जो है वो इस सवाल को उठाते हैं कि बिल आखिरा, ये जो ज़माना है ना, ज़र्फ़ एक ज़माना है, बिल आखिरा, इसको पहले क्यों ज़िक्र किया? ठीक है, एक सवाल, यानी इसको बाद में ज़िक्र कर सकते थे, हम यूक़िनूना बिल आखिरत, सीधा सीधा ये बनता है ना। इस हर्फ़ जार मजरूर यानी ज़र्फ़ को मुक़द्दम क्यों किया? दूसरा सवाल कि ज़मीर फ़स्ल क्यों लेकर है दरमियान में, ताकीद के लिए जो आते हैं ना हम। ठीक है, बिल आखिरत हम यूक़िनून, हाँ, हम को दोबारा तकरार क्यों किया? अगर यूँ कह देते यूक़िनून बिल आखिरत, तो फिर भी बात दुरुस्त थी। इस हम को दोबारा क्या है, क्यों ज़िक्र किया गया? तो कहते हैं कि फ़ी तक़दीम ज़र्फ़, ज़र्फ़ को मुक़द्दम करने में, ज़र्फ़ से क्या मुराद होगी? बिल आखिरा। व बिनाए यूक़िनूना अला हम, और यूक़िनून को किसके ऊपर खड़ा कर दिया, किसके ऊपर बिना कर दिया? हम के ऊपर, यानी यूक़िनून को हम के ऊपर बिना करना और बिल आखिरा को क्या करना? मुक़द्दम कर देना। ये सारी चीज़ क्या है? तारीज़ुन बिग़ैरिहिम, ये जो मुत्तकीन के अलावा हैं उनके ऊपर क्या है? तारीज़ करना है। तारीज़ का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर तनक़ीद करना। ठीक है, किसी को जो है वो मौरिद तनक़ीद ठहराना, किसी के ऊपर चोट लगाना। ये सारी चीज़ क्या है? तनक़ीद करने के लिए है, मुत्तकीन के अलावा जो दीगर अहले किताब हैं उनके ऊपर। वो कैसे तनक़ीद बनेगी? अगर यूँ होती बात कि भई साहिबान तक़वा यूक़िनून बिल आखिरत, आखिरत के ऊपर यकीन रखने वाले हैं, तो वो अहले किताब भी क्या कहते हैं कि हम भी आखिरत के ऊपर यकीन रखने वाले हैं। ठीक है, वो भी तो क्या कहते हैं? जन्नत तो है ही हमारी सारी। ठीक है, तो अब जुमले को क्या बदला गया? कहा गया कि आखिरत के ऊपर ये हम वही हैं कि जो यकीन रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये अंदाज़ बदल गया। ठीक है, एक दफ़ा हम क्या कहते हैं कि तुल्लाब क्या है? पढ़ने वाले हैं। एक दफ़ा हम क्या कहते हैं कि पढ़ने वाले यही तुल्लाब हैं। ठीक है, तो वो एक तनक़ीद होगी, यानी उसकी अहमियत होगी। जब हम कहते हैं ना, एक दफ़ा हम क्या जुमला कह रहे हैं कि जी मदरसा सिफ्तैन के तुल्लाब पढ़ने वाले हैं, तो इसमें कोई हमने दूसरों के ऊपर तनक़ीद नहीं की। ठीक है, एक दफ़ा हम कहते हैं कि पढ़ना जो है ना, असल पढ़ना जो होता है, पढ़ने वाले यही तुल्लाब जो है ना मदरसा सिफ्तैन के हैं। पढ़ना भी हमने पहले कर दिया, हम भी पहले रखा, यही भी रख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आप कहेंगे अच्छा क़िबला साहब फिर बाकी पढ़ने वाले नहीं है ना, आप क्या है अपनी बातें कर
ٹھیک ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ یہی لوگ کہ ہیں فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا کیا مطلب ہے کہ الناجون مما منہ یوجل واجلہ، کیا واجلہ کیا پڑھتے تھے؟ یوجلو یا یوجلو پڑھتے تھے؟ دونوں ہیں؟ اچھا، یوجل واجل یوجل کا کسی چیز سے خوف کھانا نا، ٹھیک ہے۔ تو مفلح کا کیا مطلب ہے؟ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کا یہ مصنف نے کیا مطلب کیا کہ اس کا مطلب یوں ہم کریں گے کہ وہ نجات پانے والے ہیں ناجونا، کس چیز سے نجات پانے والے ہیں؟ مما منہ یوجلون یا یوجلون، کہ جس چیز سے یہ بندے خوف کھاتے تھے، یعنی جو ان کو خوف اور کھٹکا لگا ہوا ہے نا کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، اللہ میں عذاب نہ دے دے، اس سے وہ کیا پا جائیں گے؟ نجات پانے والے ہیں۔ نہیں فعل معلوم، نہیں فائل کہاں دائر ہے اس کے آگے؟ کہاں ہے یوجلون کے بعد کدھر ہے فائل؟ نہیں وہ فائزون الگ جملہ ہے نا، یوجلون ختم ہو گیا، یہاں پہ کامہ لگے گا۔ یعنی یہ جو کتاب ہے نا، یہ سفیر شبر والی، یہ کام شام نہیں لگے ہوئے، یعنی آپ کو خود اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی بات کہاں سے جوڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ پورا الناجون مما منہ یوجلون ایک بات، الفائزون والفائزون ہونا چاہیے، الفائزون بما یؤملون، ٹھیک ہے۔ یہ آگے پھر اور بات شروع ہوگی، ٹھیک ہے، کہ ایک تو یہ نجات پانے والے ہیں ان چیزوں سے کہ جس سے یہ کیا ہے؟ خوف کھاتے ہیں، جو خطرہ ان کو محسوس ہوتا ہے، اور الفائزون اور یہ کامیاب ہونے والے ہیں، پانے والے ہیں، فاضہ کے اندر پا لینا، اور ان چیزوں کو پانے والے ہیں کہ مما یؤملون جس کی یہ امید رکھتے ہیں۔ خوف ان کو کس چیز کا ہے؟ اللہ کے عذاب کا، اور امید کس کی ہے؟ اللہ کی رحمت کی۔ تو یہ اللہ کی عذاب سے نجات پانے والے ہیں، اور الفائزون اور کس چیز کو پانے والے ہیں؟ کس چیز کو حاصل کرنے والے ہیں؟ اللہ کے جو یہ امید رکھتے ہیں، کیا امید رکھتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، تو اس کو یہ حاصل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے پھر نئی بات شروع ہوئی، وَتَقْرِيرُ اولئک، اولئک کا تکرار کیوں ہوا؟ کہاں پہ تکرار ہوا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یعنی اولئک کے بعد کہتے تو کیسے جملہ بنتا؟ اولئک علی ھدی من ربہم وهم مفلحون، ٹھیک ہے، یوں کہہ دیتے۔ اولئک کا دوبارہ تکرار کی کیا ضرورت پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ وَتَقْرِيرُ اولئک یفید اختصاصهم وتمییزهم عن غیرهم بكل واحدۃ من المزیتین۔ اس کی دو وجہ بیان کی، پہلا کیا ہے کہ یہ فائدہ دے گا ان کے اختصاص کا، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ سے جب کہنا کہ یہی لوگ، اردو میں کیا کہیں گے؟ اولئک، یعنی یہی لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پہلے کہہ دیا کہ یہ لوگ ہدایت کے اوپر ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں، اگر یوں کہتے تو وہ اختصاص پیدا نہ ہوتا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی کامیاب ہونے والے ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے دوبارہ سے جملہ ہم کیسے بولیں گے کہ بھئی صاحبان تقوی کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ہدایت کے اوپر ہوتے ہیں اور کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں۔ اب ممکن ہے کوئی کہ بھی کامیاب ہونے والے ہو سکتا ہے اور بھی ہوں، لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں نا اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں، تو اس یہی کو جب آپ پہلے رکھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اختصاص ہو جائے گا، یعنی کامیابی جو مختص ہے وہ صاحبان تقوی کے ساتھ ہے، صاحبان تقوی کے علاوہ باقی لوگ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا اس تکرار کا کیا ہے؟ یہ فائدہ ہے کہ یہ اختصاص دے گا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ وَتَمَيُّزَهُمْ، یہ جو اختصاص ہے یہ ان کو جدا کر دے گا اپنے غیر سے، بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنَ الْمَزِيَّتَيْن، ہر دو خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت کے ساتھ۔ یعنی پہلی خصوصیت کیا سی؟ یہ ہدایت کے اوپر ہے، دوسری خصوصیت کیا ہے کہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ہم چونکہ ان کی دو الگ الگ صفات ذکر کرنا چاہ رہے تھے، الگ طور پہ، ڈیفرنٹ طور پہ، تو الگ صفات کو جب آپ ذکر کرتے ہیں کہ تاکہ اگلے بندے کا جو ذہن ہے نا وہ الگ الگ خصوصیات کی طرف جائے، یعنی اس کو ہم خود آپس میں یوں بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم ایک طالب علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ طالب علم جو ہے وہ عربی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر ہم اس کی دوسری صفت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عربی کے علاوہ یہ انگلش بھی اچھی طریقے سے جانتا ہے، تو ہم اس کی دو صفات کو اگر الگ الگ بیان کرنے کے طور پہ درپے ہیں، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں یہ عربی بھی جانتا ہے، اردو بھی جانتا ہے، انگلش بھی جانتا ہے، یوں کر کے اکٹھا بیان کر دیا۔ ایک دم کہتے ہیں نہیں، قبلہ صاحب جو ہے عربی بھی جانتے ہیں اور یہ جو قبلہ صاحب ہے نا یہ انگلش بھی جانتے ہیں، تو اب یہ انداز بدل گیا، دوبارہ سے ہم نے تکرار کیا قبلہ صاحب کا اور کہا کہ یہ قبلہ صاحب، یہ کیوں دوبارہ تکرار کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم دو صفات کو الگ خصوصیات کے طور پہ بیان کریں، اس کی دو خصوصیات ہیں۔ جبکہ پہلا جو جملہ تھا کہ عربی جاننے والے ہیں، اردو جاننے والے ہیں، انگلش جاننے والے ہیں، وہ ایک ہی کیٹیگری میں بیان کر رہے ہیں کہ جی مختلف زبانوں کو جانتے ہیں، بس ایک ہی صفت ہے۔
دوسرے میں کیا ہے کہ نہیں جی ایک صفت نہیں ہے، یہ دو الگ الگ کمال کے طور پہ آپ دیکھو کہ یہ الگ کمال ہے اور دوسرا الگ کیا ہے، الگ کمال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا مطلب کہ متقین کا ایک پہلی صفت کیا ہے، وہ ہدایت کے اوپر ہے، اور دوسری صفت کیا ہے، فلاح پانے والے ہیں۔ اور چونکہ ہم دونوں صفاتوں کو تمیز کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، تمیزہم، ہم چاہتے تھے کہ یہ متقین اپنی مزیت کیا مطلب صفات، اپنی صفات میں کیا ہو جائیں، الگ الگ ہو جائیں، یعنی اپنی صفات میں ان کو تمیز حاصل ہو، باقاعدہ کیا ہے، ایک فوکس ہو ہر صفت کے اوپر ہمارا، تو اس کے لیے کیا ہمیں اولئک کا کیا کرنا پڑا، تکرار کرنا پڑا۔ وَتُمَيِّزَهُمْ یعنی یہ لوگ ممیز ہیں، عن غیرہم اپنے غیر سے، کیسے ممیز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بکل واحدۃ من المزیتین کہ ہر ایک صفت کے ساتھ یہ اپنے غیر سے ممتاز ہیں، یعنی ایک تو ان کے پاس ہدایت ہے، اوروں کے پاس ہدایت نہیں ہے، دوسرا ان کے پاس کیا ہے جی، فلاح اور کامیابی ہے، اور اوروں کے پاس بھی فلاح اور کامیابی نہیں ہے۔ ایک تو دو مزیتیں ان کی ہم بیان کریں گے، دو یعنی صفات بیان کریں گے، اور دو صفات سے ہم یہ بھی میسج دیں گے کہ یہ اوروں کے اندر یہ صفات موجود نہیں ہیں۔ پہلا کیا ہو گیا، اختصاص ہو گیا، دوسری وہ ہدایت والی اوپر، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ ہے دو صفات ہو گئی۔ اچھا، وادخل العاطفہ، یہ جو واو عاطفہ کو یہاں پہ ذکر کیوں کیا، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون، ٹھیک ہے، واو عاطفہ کا کیوں ذکر کیا، اس وجہ سے کہ الاختلاف الجملتین مفہوما، کیونکہ دونوں جملوں کا مفہوم کیا الگ ہے، جب دو مختلف مفہوم کے جملے ہوتے ہیں تو وہاں پہ حرف عاطف لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قیلہ، ایک اور قول کوئی مصنف کیا ذکر کر رہے ہیں قیلہ کے ذریعے سے، کہ نبہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، متوجہ کیا ہمیں، یعنی علم دیا کس بات کے اوپر، کہ علی اختصاص المتقین، کس کے اوپر تنبیہ کی، کہ متقین کے ساتھ اختصاص ہے، ٹھیک ہے۔ متقین کے ساتھ اختصاص کیا مطلب، کہ یہ جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں نا، یہ کن کے ساتھ خاص ہیں، متقین کے ساتھ خاص ہیں، یعنی قرآن ہدایت دیتا ہے تو متقین کو، ٹھیک ہے، اور متقین ہی کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں، اور متقین ہی کیا ہدایت کے اوپر ہوتے ہیں، وہی کیا نماز پڑھتے ہیں، ساری چیزیں کیا متقین کی بیان کی۔ تو یعنی یہ جو اولئک کا تکرار ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ اختصاص ہے متقین کا۔ اچھا، مختصین کا اختصاص کیسے پتہ چلا کہ بھی یہ سارے کام متقین ہی کرتے ہیں، غیر متقین کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی؟ وہ ایسے پتہ چلا کہ بذکر اسم الاشارت ہے، کہ یہاں پہ اسم اشارہ کو دوبارہ ذکر کیا گیا، اولئک کو، المفید للعلیت مع الایجاز، یہ اشارے کو ذکر کرنا دوبارہ یہ فائدہ دیتا ہے کس چیز کا، علت کا، مع الایجاز ہے، ایک تو جو ہے وہ اس میں اختصار ہو جاتا ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے وہ تقریری، اس کا کیا ہو جاتا ہے، تکرار ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو قیلہ والا قول ہے، یہ وہی اختصاص کی ایک قسم کی کیا تشریح ہے، ٹھیک ہے۔ قیلہ والا جو قول ہے اختصاص سے ہٹ کے الگ نہیں ہے، ہاں، یعنی اس کو میں دوبارہ بیان کرتا ہوں تکرار کی صورت میں، کہ قیلہ والا قول کیا کہتا ہے کہ بھئی اصل میں مقصود کیا تھا، کہ صاحبان تقوی کی خصوصیت بیان کرنا مقصود تھا، کہ صاحبان تقوی ان تمام صفات کے ساتھ خاص ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب وہ خصوصیت جب بیان کرنا مقصود تھا تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ سیدھا سیدھا بیان کریں کہ بس متقین ہی یہ کام کرنے والے ہیں، اور بیان کر دیں کہ بھی اور کوئی لوگ یہ صرف ان صفات کے اوپر پورا نہیں اترتے۔ جیسے خصوصیت ہم کیسے بیان کرتے ہیں، ہم فرض کریں کہ کہا کہ بھئی یہ جو موقب ہے یا یہ جو حال ہے یہ خاص ہے، کن کے لیے خاص ہے جی، جو عراقی طلاب ہیں یہ ان کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو دوسرے ملکوں کے طلاب ہیں وہ نہیں آ سکتے، ہم نے اختصاص کیا۔ اختصاص میں ہمارا بیان کیسے تھا کہ یہ حال خاص ہو گیا عراقیوں کے لیے اور باقیوں کے لیے نہیں ہے، ہم نے ایک تو لفظ خاص وہاں پہ استعمال کیا کہ یہ خاص ہے جی، اور پھر دوبارہ سے ہم نے کیا نفی بھی کر دی باقیوں کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کھانا یا پھل، ہم نے یہ کھانا خاص ہے جی، یہ طلاب کے لیے خاص ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی اختصاص آپ کرتے ہیں تو وہاں پہ لفظ خاص کو لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب قیلہ والا قول کیا کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں متقین کے ساتھ خاص ہیں، تو سوال ہوگا کہ جب متقین کے ساتھ خاص ہیں تو قرآن نے لفظ خاص کہاں پہ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، پورے شروع سے آپ پڑھ لیں کہاں پہ خاص استعمال ہوا، بس الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ٹھیک ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، لفظ ایک خاص تو آپ کو ملا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں خاص کے اوپر ہمارے پاس یہاں پہ قرائن اور شواہد ہیں، لفظ خاص ہے نہیں لیکن لفظ خاص کے اوپر قرائن اور شواہد ہیں۔ ایک تو قرین اور شاہد کیا یہی ہے تکرار، کہ اولئک کا یہ اسم اشارہ کا تکرار کیوں ہو رہا ہے، کہ یہی متقین ہیں، یہی ہدایت کے اوپر ہیں،
یہی جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں، یہ بار بار یہی کا لفظ یعنی اولئک کا تکرار کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تکرار بتاتا ہے کہ اختصاص ہے بھائی. جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہی طلاب ہیں ان کے لیے کھانا ہے، یہی طلاب ہیں ان کے لیے کیا ہے جناب علی یہ مدرسہ ہے، یہی طلاب ہیں ان کے لیے یہ موقب ہے. تو وہ بار بار اب یہی طلاب کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر سب کے لیے ہوتا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اولئک کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے کھانا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے حال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس میں اشارہ کا تکرار ہونا شروع ہو جائے تو اگلے سمجھ لیتے ہیں کہ بھی بات جو ہے انہی کے ساتھ خاص ہے، اوروں کے ساتھ یہ نظام نہیں چلنے والا. تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے اولئک کا تکرار شروع کر دیا تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ بیان کرنا کیا مقصود ہے کہ یہ جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہدایت کے اوپر ہیں اور کامیابی کو حاصل کرنے والے یہ متقین ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ انما اختصاص کے لیے لفظ نہیں آیا، لفظ خاص یہاں پہ نہیں آیا. تو مصنف کیا بیان کریں گے، قیلہ والا قول کیا بیان کریں بھی اختصاص کے لیے لفظ انما یا لفظ خاص لگانے کی بجائے جو تکرار ہو جاتا ہے اس میں اشارہ کہ یہ بھی اختصاص کے اوپر دلیل ہوتا ہے. اسی طریقے سے اور کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ جب یہ تکرار ہوتا ہے اشارے کا، یعنی اس میں اشارہ جب آپ دوبارہ لے کر آتے ہیں، پہلے آپ نے متقین کہا، پھر متقین کے بعد دوبارہ اس کی طرف آپ اس میں اشارہ لے کر آتے ہیں، تو اس میں اشارہ باقاعدہ علت کو بھی بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، علت کو کیسے بیان کرتا ہے؟ یعنی مختصر طور پہ ٹھیک ہے کہ اصل علت یہی بنی ہے کہ یہ چونکہ متقین تھے تو لہذا اس وجہ سے کیا ہوئے، کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ نے کہا کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اپنی صحت کو، جسم کو، ہر چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اولئک لگا کر آئے، دوبارہ اولئک اس میں اشارہ لگایا، اور اولئک اس میں اشارہ لگا کے کہا کہ یہ ہدایت کے اوپر ہیں اور یہ کامیاب ہونے والے ہیں. تو اب اولئک کیا ہے، وہ علت بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں جو ان کے ہدایت کے اوپر ہونے کی اور کامیاب ہونے کی جو علت ہے نا، وہ ان کا پیچھے کیا متقی ہونا ہے. چونکہ یہ متقی تھے، اپنے آپ کو یہ بچانے والے تھے، کن چیزوں سے، ہلاکتوں سے بچانے والے تھے، موبقات سے بچانے والے تھے، تو قرآن نے ان کو ہدایت بھی دے دی، یہ ہدایت کے اوپر بھی آگے کامیاب بھی ہو گئے. تو اولئک نے مختصر انداز میں شارٹ کٹ میں کیا بیان کر دیا، ایک علت کو بھی بیان کر دیا کہ یہ گویا کہ جو ہے وہ علت بن گئی ہے متقین ہونا ان کی کامیابی کی، یعنی تقوی کامیابی کی علت بن گیا ہے. یہ جو نکات ہوتے ہیں کہ ایجاز کے طور پہ علت کو بیان کیا یا تکرار کے طور پہ اختصاص کو بیان کیا، یہ ساری بحث کس کی ہے؟ بلاغت کی ہے. ٹھیک ہے، علم بلاغت یہ ساری کیا فنکاریاں سکھاتا ہے کہ گفتگو کا انداز کیسے بدلے تو کیا کیا اس سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، علم بلاغت کا بھی درست شروع نہیں کیا نا؟ نہیں وہ شروع ابھی دور ہے. اچھا اچھا، چلیں ابھی سے آپ اپنا ذوق ابھی سے بنانا شروع کریں نا. ٹھیک ہے، تاکہ وہاں پہنچیں تو پھر نئی چیز آپ کو نہ لگے. ٹھیک ہے، اب عبارت کیا ہے کہ نبہ تعالی یعنی اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا مختصین کیا نام ہے متقین کے اختصاص، یعنی متقین کے ساتھ یہ چیزیں خاص ہیں. ہم کہ بھی اللہ نے کیسے متوجہ کیا ہے؟ آپ تفسیر بے رائے کر رہے ہیں، ہم کہ تفسیر بے رائے کیا ہے؟ بلاغت کے سارے قوانین ہیں. کیسے جی متقین کے اختصاص کو پیدا کیا؟ بے ذکر اسم الاشارہ کے، اسم اشارہ کو ذکر کر دیا. پہلے متقین کی بات ہو رہی تھی، پھر اسم اشارہ کا ذکر شروع کر دیا. اور اسم اشارہ کا ذکر کرنا کیا ہوتا ہے بلاغت میں کہ المفید للعلیت مع الاعجاز، کہ جو اختصار کے ساتھ علت کا کیا دے دیتے ہیں، فائدہ دے دیتے ہیں کہ اصل یہی بندے جو ہے نا وہ علت بن رہے ہیں. ان کی جو ایک صفت ہے نا تقوی والی، وہ کیا بن رہی ہے؟ علت بن رہی ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ وہ تقریر ہی، اس اسم اشارہ کا کیا تکرار بھی کر دیا. تو اس کا تکرار کرنا، اسم اشارہ کو لے کر آنا، یہ ساری چیزیں دلیل بنتی ہیں اختصاص کے اوپر. یہ ساری چیزیں کس کے ساتھ خاص ہیں؟ متقین کے ساتھ خاص ہیں. اچھا، اگلا ہے کہ وتعریف المفلحین، مفلحین کو کیا ہے الف لام کے ساتھ لکھا نا، المفلحون کہا نا. اور وضم الفصل، اور ضمیر فصل کو بھی کیا کیا؟ ضم کر دیا. اولئک هم المفلحون، ہم کیا ہے؟ ضمیر فصل، ضمیر اعماد ہے، کیونکہ اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ معرفہ آ رہا ہے. تو التباس کس میں ہو جائے گا؟ صفت میں، کہ اولئک موصوف اور المفلحون سے کیا ہو جائے گا؟ صفت ہو جائے گا. تو ضمیر فصل درمیان میں لے کر ہے نا، تاکہ یہ موصوف صفت میں جدائی ڈالے اور یہ بیان کرے کہ پہلے والا مبتدا ہے اور بعد والا کیا ہے؟ خبر ہے. تو المفلحون کو معرفہ لے کر آئے، نکرہ لے کر آتے تو بات درست ہوتی نا، اولئک مفلحون مبتدا خبر بن جاتی نا. تو المفلحون لے کر آئے، جب المفلحون لے کر آئے تو پھر ضمیر فصل کی ضرورت پڑ گئی، پھر ضمیر فصل کو کیا لانا پڑا؟ اولئک مفلحون. یہ سارا یہ انداز کیوں بنایا گیا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اعلامن، یہ آگاہ کرنے کے لیے بنایا گیا. اولئک هم المفلحون کا جملہ کیوں بنایا گیا؟ حالانکہ جملہ سیدھا بن سکتا تھا اولئک مفلحون،
اولئک مفلحون کو چھوڑ کے المفلحون اور ضمیر فاصل کے درمیان میں کیوں لگایا؟ اعلامن آگاہ کرنے کی خاطر. کس بات کے اوپر آگاہ کرنے کے اوپر؟ کہ بفضلہم، کہ اصل فضیلت کیا ہے؟ ان متقین کی ہے. اولئک مفلحون کہتے ہیں کہ یہ فلاح پانے والے ہیں، اس میں وہ فضیلت کا ایک پہلو نہیں آتا. فضیلت کا پہلو کیا آتا ہے؟ کہ اولئک یہ لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. یوں کر کے کیا انداز بدل جائے گا. ٹھیک ہے. وحسن اور ابارنا ہے لوگوں کو کہ علی لزوم نہجہم، کہ لوگ ان کا جو نہج ہے، صاحبان تقوی کا جو نہج ہے، یعنی ان کا جو رستہ ہے، اس کی کیا کریں؟ یہ پیروی کریں، اس کو کیا لازم کرا دیں اپنے اوپر. ٹھیک ہے. یہاں تک بات ختم. آگے وہ مصنف ہے وَإِرَادَةُ الْكَامِلِ مِنَ الْهُدَى وَالْفَلَاحِ، اور یہ جو ہدا اور فلاح ہے، اس سے ارادہ جو ہے وہ کامل کا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہدایت کیا ہوتی ہے؟ کامل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ناقص ہوتی ہے. کامل ہدایت کیا ہے؟ کہ انسان کو مکمل توفیقات نصیب ہو چکی ہیں اور وہ تقوی کے راستے کے اوپر قائم ہو چکا ہے، اب وہ اس کے ثبات کی دعا کرتا ہے. اور ناقص ہدایت کیا ہے؟ کہ وہ ابھی تک اپنے آپ کو اس نے مضبوط نہیں بنایا، ابھی تک وہ اس سفر میں ہے، ترقی کے سفر میں ہے، اپنی عادتوں کو چینج کر رہا ہے ابھی تک. تو ابھی تک عادتوں کو چینج کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کبھی چھٹیاں ہو گئیں، کبھی مطالعہ نہیں کیا، کبھی گناہ ہو گئے، کبھی بڑے بڑے گناہ ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی، سارا سیٹ اپ کیا درم برہم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ فسق، یعنی کبھی فسق آ گیا. تو یہ کامل ہدایت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے کیا الفلاح، مکمل کامیابی، یہ مکمل کامیابی نہیں ہوتی، کبھی کامیابی ہوئی تو کبھی کیا ناکامی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو قرآن مجید کی آیات ابھی بیان ہو رہی ہیں نا، یہاں پہ کیا مراد ہے؟ کامل مراد ہے، کہ یہ لوگ کامل ہدایت کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ لوگ کیا ہے؟ مکمل طور پہ کیا فلاح پانے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کامل مراد ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کامل نہیں ہیں، جو ناقص ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی تقوی کا اور جو فلاح کا اور جو ہدایت کا ہے وہ درجے ہیں، رتبے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تھوڑا رتبہ بھی ہو سکتا ہے، بڑا رتبہ بھی ہو سکتا ہے، مختلف رتبے والے لوگ ہیں. اور ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ کیا ہے؟ کامل ہے. ہاں، یعنی جو کمال درجے کو بیان کرنا ہے. وگرنہ ہم کیا کہیں گے؟ کہ تقوی کا چھوٹا درجہ بھی موجود ہے اور کامیابی کا چھوٹا درجہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کامیاب تو انہی لوگوں نے ہونا ہے جو کیا ہے جی نمازیں پڑھتے ہیں، جسم کو، صحت کو، مال کو نیکی میں خرچ کرتے ہیں اور ہدایت کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے، فقہی احکام کا، عقائد کا، ساری چیزوں کا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ باقی سارے تو جہنم میں چلے گئے. ٹھیک ہے. باقی سارے کیا ہے؟ جہنمی ہو گئے نا. ٹھیک ہے. تو مصنف کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہاں سے جو مراد ہے وہ کامل ترین فرد کو بیان کرنا مقصود ہے. یعنی باقی لوگ بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، ان کو بھی ٹھیک ہے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوگا. ٹھیک ہے. وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، ایک چھوٹے درجے کے اوپر ہوں گے، ان کو بھی کامیابی ملے گی لیکن اتنی بڑی والی کامیابی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. یعنی یہ کیا ہو گیا؟ سیٹ اپ بن گئے نا مختلف. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس فقط دو آپشن ہے کہ یا بندہ جو ہے وہ فیل ہے یا کیا فقط پاس ہے. درمیان والا نہیں ہے رعایتی پاس، یا پاس بھی نہ کہیں بلکہ کیا کہیں 100%. ہاں، یا بندہ کیا ہے 100% ہے یا پھر کیا ہے جہنم میں، یا جہنم کہہ رہا ہوں فیل ہے. یا 100% یا فیل. جیسے عراق کے قانون ہے میڈیکل کے، یا 100% نمبر لیں گے تو میڈیکل میں داخلہ ملے گا، نہیں تو آپ فیل. ٹھیک ہے. ایک نمبر بھی نیچے آ جائے فیل، پھر سفارشیں شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، یا 100% ہے یا کیا فیل ہے. تو متقین کے بارے میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بھی یا 100% ہے یا فیل ہے. نہیں، جو 100% بیان کیا ہے وہ کامل درجہ کو بیان کرنے کی خاطر کا ہے. لہذا جو 100% سے کم ہے وہ بھی کامیاب ہے، وہ بھی متقی ہے. ہاں، لیکن اس کی کامیابی اور تقوی کا درجہ کیا ہے؟ چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا درجہ اور ہے، جو اہل بیت کے قریبی ہیں علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ان کا درجہ اور ہے. جو خود معصومین ہیں ان کا درجہ اور ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک کے درجات کیا مختلف ہیں، یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. تو یہاں سے جو ہے وہ ایک خارجیوں کا نظریہ تھا، اس کو کیا رد کیا گیا. ایک خارجیوں کا گروہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ جو بندہ بھی گناہ کر لینا ایک دفعہ وہ پکا جہنمی ہو گیا، بھائی گیا وہ. ٹھیک ہے. تو یہ خارجیوں کا نظریہ تھا. اگر اس طرح کا نظریہ ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے تو وہ بھی کیا خارجیوں کا نظریہ ہوگا. جو وعیدیہ گروپ تھا، وعیدیہ گروپ کا کیا ہے کہ انسان فسق کی وجہ سے جہنمی بن جاتا ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اب ساری چیز کے اوپر وہ کیا دیتے تھے؟ پانی پھیر دیتے تھے. انہوں نے کہا بھی کیا ہے قرآن واضح کہہ رہے ہیں کہ فلاح کس نے پانی ہے؟ متقین نے بنانی ہے. تم لوگوں نے گناہ کیا، تم متقین نہیں رہے، لہٰذا متقین نہیں رہے، تم نے کامیاب نہیں ہونا، پس ثابت کیا ہوگا؟ تم سارے کیا ہو؟ جہنم میں ہو. تو ہم انہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کہہ رہے ہیں متقین فلاح پانے والے ہیں، یہ ایک کامل درجہ کو بیان کرنے ہیں. اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ بھی چھوٹے قسم کی فلاحیں نہیں ہیں، چھوٹے درجے کامیابی کے نہیں ہیں، وہ بھی درجے ہیں، چھوٹے درجے کے بھی کیا ہیں؟ تقوی. ٹھیک ہے.
تو ارادت الکامل من الہدا والفلاح توہنو، یعنی کامل کا ارادہ کرنا ہدا اور فلاح سے، توہنو یہ کیا ہے؟ وہن کیا ہوتا ہے؟ کمزور کر دینا. یہ کمزور کر دے گا. کس چیز کو کمزور کر دے گا؟ تمسک الوعیدیت، فرقہ وعیدیہ کا تمسک کرنا. فرقہ وعیدیہ کا تمسک کرنا. بہی کیا مطلب؟ یعنی اس آیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، بہی یعنی اس فلاح کے ساتھ تمسک کرنا جو آیت میں ذکر ہوئی ہے. اس کے ساتھ تمسک کرنا کس بات میں؟ فی دوام عذاب الفاسق، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ فاسق کا عذاب کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے ہوگا. یہ ان کی بات کو کیا رد کر دیتے ہیں؟ ہم کہیں گے نہیں، فاسق کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہونا ثابت اس سے نہیں ہوتا. اگر وہ توبہ کر لے، توبہ نہ بھی کرے، تو پھر بھی کیا ہمیشہ کے لیے عذاب اسے نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس تقوی کا ایک درجہ کیا موجود ہے. اگرچہ وہ تقوی کا درجہ کیا عقیدے کے اعتبار سے لے لیں کہ عقیدے کے اعتبار سے تو وہ ٹھیک ہے، تو یہ بھی تقوی کا ایک چھوٹا درجہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ضروری تھوڑی ہے کہ عقیدے کا جو تقوی کا درجہ وہی ہو جو جناب سلمان فارسی کا، یا جو فقہا کا، یا جو علماء اور طلاب کا. ٹھیک ہے، عوام کے بھی اپنے تقوی کے درجے ہیں، تو ہر کسی کے تقوی کے درجہ اپنے اعتبار سے ہے. کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو اس درجے کے اوپر نہیں ہوگا تقوی کا جو قرآن نے ذکر کیا، تو وہ ہمیشہ کیا جہنم میں رہے گا. تو یہ کون کہتے ہیں؟ وعیدیہ کہتے ہیں. اور وعیدیہ کی بات کو کیسے ہم رد کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ ارادت الکامل من الہدا والفلاح، کہ ہماری مراد جو یہاں ہدایت اور فلاح سے ہے وہ کامل درجہ کیا مراد ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے درجے بھی کیا ہے موجود ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.